ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے بے شمار لوگوں کو پریشان بھی کیا ہے اور سوچنے پر مجبور بھی کیا ہے، اور وہ ہے 60 کے دوران نوکری کا ختم ہو جانا۔ بہت سے لوگ جب اچانک اپنی ملازمت کھو دیتے ہیں، کاروبار میں نقصان اٹھاتے ہیں یا کیریئر میں مسلسل رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں تو فوراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی قسمت ان سے روٹھ گئی ہے یا زندگی نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ علم نجوم پر یقین رکھنے والے افراد اس کیفیت کو اکثر 60 سے جوڑتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق یہ دور انسان کی آزمائش، صبر، ذمہ داری اور اندرونی تبدیلی کا زمانہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی کامیابی یا ناکامی کا حقیقی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر آزمائش میں اسی کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں بعض لوگوں کی زندگی میں اس عرصے کے دوران ملازمت ختم ہو جاتی ہے، کیوں ان کا پرانا راستہ بند ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور کیا واقعی یہ اختتام ہوتا ہے یا کسی نئے آغاز کی تیاری۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ جب ان کی نوکری ختم ہوتی ہے تو ابتدا میں انہیں شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن چند ماہ یا چند سال بعد جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں احساس ہوا ہوگا کہ اگر وہ ملازمت نہ جاتی تو شاید وہ کبھی اپنی اصل صلاحیتوں کو نہ پہچان پاتے۔ کسی نے اپنا کاروبار شروع کیا، کسی نے ٹیچنگ کو اپنا پیشہ بنایا، کسی نے لکھنا شروع کیا، کسی نے آن لائن کام میں کامیابی حاصل کی، اور کسی نے وہ مقام حاصل کیا جس کا وہ پہلے سے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ علم نجوم کے مطابق 60 کا مقصد صرف مشکلات پیدا کرنا نہیں بلکہ انسان کو آرام طب زندگی سے نکال کر اس کی اصل قوتوں سے متعارف کروانا بھی ہوتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ذہن انسان کو محنت، نظم و ضبط، ذمہ داری اور حقیقت پسندی سکھاتا ہے۔ اگر انسان ان اسباق کو قبول کر لے تو یہی دور اس کی شخصیت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اب اگر ذائچے کے مختلف گھروں کی بات کی جائے تو نجوم کے مطابق ہر گھر کی زندگی کے ایک مخصوص شعبے کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اگر اس دوران تیسرا ہاؤس زیادہ متحرک ہو تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ لکھنا، بولنا سیکھنا، ڈیجیٹل سکلز سیکھنا، تکنیکی ہنر حاصل کرنا یا آزادانہ کام شروع کرنا اس عرصے میں فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر نوکری کا ختم ہونا دراصل خود انحصاری کی طرف پہلا قدم بن سکتا ہے۔ اگر 5واں ہاؤس نمایاں ہو تو نجومی نقطہ نظر کے مطابق تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ اس دوران بہت سے لوگ مصنف، استاد، کونسلر، ٹرینر، یوٹیوبر، ڈیزائنر یا کسی تخلیقی شعبے میں اپنی پہچان بناتے ہیں۔ شاید پہلے وہ صرف تنخواہ کے لیے کام کر رہے تھے، مگر اب وہ اپنے شوق کو ہی اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں۔ اگر 8واں ہاؤس سرگرم ہو تو اسے تبدیلی، تحقیق اور اندرونی انقلاب کا کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں پرانا کیریئر ختم ہو سکتا ہے تاکہ انسان کسی ایسے شعبے میں داخل ہو جہاں گہرا علم، تحقیق، نفسیات، طب، روحانیت یا مشاورت جیسی صلاحیتیں سامنے آئیں۔ ابتدا میں یہ تبدیلی تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، لیکن بعد میں یہی نئی پہچان بن سکتی ہے۔ اس طرح نواں ہاؤس علم، رہنمائی، عقیدے اور اعلیٰ مقصد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس دوران بعض لوگ اپنی زندگی کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ وہ صرف روزگار کے لیے نہیں بلکہ ایک مقصد کے لیے جینا شروع کرتے ہیں، نئی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نئے اساتذہ سے رہنمائی لیتے ہیں اور اپنی سوچ کو وسعت دیتے ہیں۔ جبکہ 10واں ہاؤس براہ راست کیریئر، سماجی مقام اور پیشہ ورانہ شناخت سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس عرصے میں ملازمت ختم ہو جائے یا عہدہ تبدیل ہو جائے تو علم نجوم کے مطابق یہ پرانے مقام سے بہتر مقام کی تیاری بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ انسان ہمت نہ ہارے، مسلسل سیکھتا رہے اور مثبت انداز میں آگے بڑھتا رہے۔ اگر ہم موجودہ حالات، خصوصاً اپنے معاشرے کی معاشی صورتحال کو دیکھیں تو بے روزگاری، مہنگائی اور روزگار کے محدود مواقع نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا۔ اس لیے ہر نوکری کا ختم ہونا صرف نجومی اثرات کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ معاشی، سماجی اور ادارہ جاتی عوامل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو روحانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ عملی منصوبہ بندی بھی کرنی چاہیے، نئی مہارتیں سیکھنی چاہیے اور ہر ممکن جائز ذریعہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہی
یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مسلمان کی اصل طاقت سامنے آتی ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہونے محسوس ہوتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مایوسی کی بجائے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے، نماز کی پابندی کرے، دعا مانگے، استغفار کرے اور حلال رزق کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھے۔ ایک مسلمان کے لیے ہر مشکل وقت میں سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ بے روزگاری، معاشی تنگی یا کیریئر کے مسائل سے گزر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، خصوصاً نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یا فتح کا کم از کم 100 مرتبہ ورد کریں، کیونکہ الفتح وہ ذات ہے جو بند دروازوں کو کھولنے والی ہے۔ اس کے ساتھ روزانہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے حلال، کشادہ اور بابرکت رزق کی دعا مانگیں۔ کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ استغفار کو رزق میں وسعت اور مشکلات کے خاتمے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، کسی غریب، یتیم یا بے روزگار کی خاموشی سے مدد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد اس وقت فرماتا ہے جب وہ اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سیارے یا حالات بذات خود نفع و نقصان کے مالک نہیں، اصل اختیار صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا، عبادت، محنت اور توکل کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے دوستو، اپنی امید کو زندہ رکھیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، مسلسل محنت کریں اور ہر دن کو ایک نئے آغاز کے طور پر قبول کریں۔ انشاءاللہ صبر، دعا، محنت اور درست فیصلوں کے ساتھ وہ وقت بھی آئے گا جب آپ خود کہیں گے کہ جس چیز کو میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی سمجھ رہا تھا، در حقیقت وہی میری سب سے بڑی کامیابی کا آغاز تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال، کشادہ اور بابرکت رزق عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے دلوں کو مضبوط رکھے اور ہمیں آخرت اور دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔